نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم آج ایک بار پھر اس جگہ پہ جمع ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو سننے اور سمجھنے کے لیے، اور ہم نے جو اپنا سلسلہ دورہ قرآن کا رمضان مبارک میں شروع کیا تھا اس کو ہم مکمل نہیں کر سکے تھے۔ ہم نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو ہم نے ابتدا کے اندر سورہ یونس تک ہم نے آیات سورہ یونس تک کی، اور پھر سورہ یونس کے بعد ہم نے کچھ منتخب صورتوں کو چنا، جس میں پھر ہم نے سورہ یوسف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طہا، سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ فرقان، سورہ لقمان، حدید، جمعہ، سورہ صف، سورہ عصر ہم نے مکمل کی تھی، لیکن پھر بھی ایک اچھا خاصا ایک حصہ ایسا ہے جو ہم نے کور نہیں کیا۔ یہی ہم نے سوچا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا کریں، ریگولر بیس پہ نہیں لیکن ویکلی، ہفتے میں ایک دن ہم انشاءاللہ اس کو کریں، جتنا مکمل کر سکیں، جتنا اللہ توفیق دے گا اتنی ہم کریں گے۔ تو پھر اسی حوالے سے پھر ہم نے اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ ہود کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ ہود جو کہ مکی صورت ہے اور اس کی 123 آیات ہے، اور مکی صورت کا آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح سے ایک سلسلہ ہے مکی صورت کا، کہ مکی صورت کے اندر عموماً آپ کو 3 موضوع ملتے ہیں مکی صورت کے اندر۔ پہلی چیز توحید، ایک اللہ، توحید سمجھ میں آئے گی تو اطیع اللہ خود بخود ہوگا، توحید ہی سمجھ میں نہیں آئے گی تو اللہ کی اطاعت ہی نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز رسالت، رسالت سمجھ میں آئے گی تو اطیع رسول ہو جائے گا، تو وہ جب توحید سمجھ میں نہیں آتی تو رسالت کہاں سے سمجھ میں آئے گی۔ اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ آخرت، آخرت کو پھر 2 حصے کر دیے گئے، مطلب آخرت کو اگر آپ چاہیں تو 2 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں، ایک جو ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اور دوسرا جو ہے سزا و جزا۔ اور پورا مکی جو آپ کا دور ہے، مطلب ٹوٹل 23 سال کا جو یہ عرصہ ہے جس میں پورا قرآن جو ہے وہ نازل ہوا، تو اس میں تقریباً آپ سمجھیں 13 سال کا جو عرصہ ہے وہ مکی دور کا ہے، اور مکی دور آلموسٹ آپ سمجھیں کہ 2/3 قرآن کا حصہ ہے، 67% جو ہے نا وہ قرآن جو ہے مکی قرآن ہے، اور اس کے اندر آپ کو یہی ساری چیزیں ملیں گی۔ یعنی صرف اور صرف آپ کی بار بار جو سوچ اور فکر ہے وہ اسی چیز پہ ٹھہرانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو اتارتا ہے، مختلف انبیاءوں کے قصص اس میں رکھتا ہے، صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ انسان کی ذہن بنایا جائے، انسان کی فکر بنائی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی مخلوق بنایا ہے جو اپنی سوچ رکھتا ہے، اپنی فکر رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے۔ اگر اس کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کی فکر اگر صحیح طرف چلی جائے، صحیح ڈائریکشن پہ چلی جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی وہ غلط ڈائریکشن پہ چلی جائے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ قرآن دراصل ہماری سوچ اور فکر ہی کو بناتا ہے اور کچھ نہیں کرتا۔ قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 6300 سے اوپر ہے، لیکن صرف جیسے سے پہلے بھی ہم نے بہت دفعہ کہا تھا کہ صرف چند سو آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ آیات اگر آپ پوری نکال بھی لیں، جس میں ایک تو وہ تمام آیات جن کا جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی، یا وہ آیات جو کل سے شروع ہوئی، یا وہ آیات جو کتبہ سے شروع ہوئی، اگر آپ ان ساری آیات کو نکالیں تو مشکل وہ 200-250 آیات بن، یا سلونا کا بھی اس میں نکال، اس میں اللہ تعالیٰ خود ہی سوال آپ سے پوچھتا ہے، جو آپ کے دلوں میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ پوچھتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے ہم تک میسج پہنچانے کا، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ وہ شبہات تھے لوگوں کے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان سے پوچھتا تھا
यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, किसी ने पूछा नहीं सवाल, लेकिन अल्लाह ताला इस तरह से बयान करता है कि वो आपसे पूछने शराब और उसके जुए के बारे में। वयसअलूनका अनिल अहिल्ला, वो आपसे पूछने चांद के बारे में। वयसअलूनका अनिल महीद, वो आपसे पूछने हैज के बारे में। तो ऐसा लगता है अल्लाह ताला का बड़ा खूबसूरत अंदाज है ये। तो अगर आप इन तमाम आयात को जमा कर लें तो भी इनकी तादाद जो है ना 200-250 से ज्यादा है, जबकि कुल तादाद जो है वो 6300 के ऊपर। इसका मतलब है बाकी तमाम आयात उन चंद सौ आयात पर आपको जमाने के लिए, उस पर आपको मजबूत करने के लिए, खड़ा करने के लिए वो आयात है। और यही मामला जो है ना अहादीस का। तो बताने का मकसद तो आपसे ये कि मक्की दौर के अंदर आपको यही मौजू मिलेगा। इसीलिए जब आप मक्की दौर का जब आप आयात का मुताला करते हैं तो आपको उसमें बड़ी मोनोटनेस ही नजर आती है। उस मोनोटनेस की सबसे बड़ी वजह है वो क्या है, वो तस्कीर है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बदीयत कर दिया है, खैर और शर इंसान के अंदर बदीयत है। फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ताला ने बदीयत कर दी और साथ साथ अल्लाह ताला ने इख्तियार भी दे दिया आपको। इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, चाहो तो तुम शुक्र करो, चाहो तो तुम कुफ्र करो। और ये वदियत तो है, लेकिन इंसान को शैतान ने ऐसा उसको घेरे में रखा हुआ है तो उसको चीजों को भुला देता है। तस्कीर करने से क्या होता है कि जब आप मुसलसल तस्कीर करते हैं तो वो चीज आपको रिमाइंड करती है, चीज आपके अंदर मौजूद है। लोहे महफूज जिसको हम कहते हैं ना, एक लोहे महफूज इंसान के अंदर भी मौजूद है, तो वो उसको रिमाइंड कराता रहता है, उसको याद दिलाता रहता है कि तुम्हारा असल मकसद क्या है। इसीलिए ये याद दहानी की जाती है। मदनी दौर अगर आप देखेंगे तो उसमें तो कानून है कि जिंदगी गुजारनी कैसे है, जो आपके बेसिक कवानीन हैं उसके बारे में ज्यादा बताया गया, हराम हलाल के बारे में बताया गया। मदनी दौर में ये चीजें, मक्की दौर में आपको ऐसी चीजें नहीं मिलती। मक्की दौर में तो सिर्फ एक ही चीज है कि अपने आप को, पहली चीज तो ये कायम हो जाओ कि अल्लाह तुम्हारा आका है। जब अल्लाह को आका कहोगे तो खुद को तस्लीम करोगे कि तुम गुलाम हो। इस वक्त मसला ये है कि इंसान जो है वो अपने आप को गुलाम नहीं तस्वर करता। गुलाम का क्या काम है, आका ने जो हुक्म दिया उसके ऊपर वो आके खड़ा हो गया, बस कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। खाना दिया दिया, नहीं दिया नहीं दिया, सोना दिया दिया, नहीं दिया नहीं दिया, उससे कोई सवाल नहीं करता, कोई जवाब नहीं। आका की जो मर्जी जिस तरह से करे। और अगर आप आम जिंदगी में भी गुलाम और आका का रिश्ता देखें तो आपको नजर आएगा कि आका जो है वो, उसकी हद तक इम्कान कोशिश होती है कि वो खुद तो जो ज्यादती कर सके अपने गुलाम के साथ, लेकिन किसी और के थ्रू वो ज्यादती नहीं होने देता, एज लॉन्ग जब तक वो जो गुलाम है वो उसकी गुलामी को अंजाम देता है। यही अल्लाह का इमाम है। तो अल्लाह के अगर हम गुलाम बन जाएंगे तो अल्लाह हमें कभी बेयार और मददगार नहीं छोड़ेगा। मुश्किलें आएंगी क्योंकि गुलाम का भी ऐसे ही होता है, आका के गुलाम होते हैं, कुछ बड़े फेवरेट होते हैं जो फोर व्हील में घूमते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बेचारे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। लेकिन वो भला सबका करता है, आंख उसकी सब पे होती है, ख्याल सबका रखता है। यही अल्लाह का निज़ाम है। तो अल्लाह ने अपना निज़ाम इस तरह से रखा हुआ है कि दुनिया में उसने चीजों को इस तरह से रखा हुआ है ताकि लोग जब उन चीजों को देखें तो उससे फिर उनके दिल में भी उस आका की मोहब्बत, उस आका की कदर बढ़े। और यही कुरान जो है ना मुसलसल हमसे बयान करता है और कोई चीज बयान नहीं करता। जो अल्लाह कहता है मेरी अतात करो, वो अतात का ऑब्जेक्टिव क्या है? अतात आप कर ही उस वक्त सकते हैं जिस वक्त आप अल्लाह को अपना आका समझें। इसीलिए जो है तौहीद का मज़मून जो है ना मुसलसल आता है। आप देखें सूरह इखलास के बारे में कहते हैं कि ये जो है 1/3 ऑफ कुरान है। तो 1/3 ऑफ कुरान किस तरह से? वो इस तरह से नहीं है 1/3 ऑफ कुरान के आपने जो है वो 3 दफा पढ़ ली या 4 दफा कुल पढ़ ली तो आपने सूरह इखलास पढ़ ली तो आपका कुरान खत्म। यानी वो इस तरीके से भी है कि इस कुरान का जो मौजू है 1/3 ऑफ मौजू जो है वो तौहीद, टोटल तौहीद। आप उठा के अल्लाह बार बार आपसे कहता है, आपको बार बार बुलाता है, जगाता है, आपको मौके देता है, आपको सारी चीजें बताता है। फिर अल्लाह ने एक काम बहुत अच्छे तरीके से किया। अल्लाह ताला ने अपने मखसूस लोगों को चुना जिनको हम अंबिया कहते हैं। उनमें कुछ नबी बने, कुछ रसूल भी बने। ये एक अलग डिस्कशन है नबी और रसूल, लेकिन अल्लाह ने अपने अंबिया चुने। फिर उस अंबियाओं ने जो हमारे साथ काम किया वो दावत पहुंचाई, यही दावत। तो यही सारे मामला आपको मक्की
دور کے اندر ملتے ہیں. صرف آپ کو ایک میں نے تذکیر کے لیے آپ کے ساتھ کیا. سورہ ہود کو جیسے میں نے آپ سے کہا یہ مکی صورت ہے. اس میں ٹوٹل 100 جو ہے وہ 23 آیات ہیں. اور سورہ ہود جو ہے ایک جلالی صورت کہتے ہیں اس میں باغی نافرمان گناہگار قوموں پر اللہ کے عذاب اور اس کی ہلاکت کا ذکر موجود ہے بس. اور یہ قوموں کا ذکر جو ہے وہ ہم سورہ اعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں, سورہ یونس میں بھی پڑھ چکے ہیں, اس صورت میں بھی پڑھیں گے, آگے بھی کچھ ہفتے ملیں گے اس پڑھیں گے. پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ توحید کے اوپر وہی ایک مضبوط بیان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اور یہ صورت کافی حد تک جو ہے نا وہ سورہ اعراف سے بھی ملتی. سورہ اعراف کا بھی کچھ اسی طرح سے معاملہ ہے کہ پہلے تمہید اور کچھ توحید کی بات ہے, پھر انبیاؤں کے قصص سے, پھر دوبارہ ایک دفعہ پھر وہی بالکل اسی پیٹرن پہ چلتے. اور پھر اس صورت کے اندر کی جو ایک خاص بات ہے وہ یہ کہ پیغمبروں کے زبان سے توبہ اور استغفار کی دعوت دی گئی. یعنی یہ بھی اس صورت کا ایک بڑا خوبصورت امتیاز ہے کہ اس کے اندر توبہ اور استغفار کی دعوت دی گئی, انبیاؤں کے ذریعے سے دی گئی. اس سورہ ہود کے بارے میں ایک روایت آتی ہے جامع ترمذی میں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود, سورہ واقعہ, سورہ مرسلات, سورہ نبا اور سورہ تکویر میں پورا کر دیا. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ پورا کس سینس میں, یعنی ان کو یہ سوچ فکر سے کہ میری امت کا کیا ہوگا, یہ سوچ کے وہ جو ہے نا پورے ہو اس معاملے. ہر صورت کا ایک مضمون ہوتا ہے. اس صورت کا بھی ایک مرکزی مضمون ہے. اس کا جو بنیادی مرکزی مضمون ہے وہ توحید, یعنی قرآن کی توحید کی دعوت ہے. قرآن کو قبول کرتے ہوئے شرک و دیگر گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے حضور استغفار کرنے پہ قوموں کو مزید مہلت مل جائے گی, ورنہ انہیں بھی پچھلی قوموں کی طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے. قرآن کی آیت کے بارے میں میں نے ہمیشہ آپ لوگوں سے ایک بات کی ہے, کیونکہ میں خود بھی اسی طرح سے مطالعہ کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری آپ جتنے بھی ساتھی ہیں, جتنے بھی میرے لوگ جاننے والے, میں ان سے بھی یہی کہتا ہوں کہ قرآن کی آیت کو یہ سوچ کے آپ مطالعہ کریں کہ یہ آیت آپ سے مخاطب ہے, یہ آیت آپ سے بات کرے, یہ آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ جب تک اس کو اپنے اوپر رکھ کے بات نہیں کریں گے, قرآن آپ کو سنائے. دو باتیں آپ کے پاس ہمیشہ ذہن میں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو یاد رکھیے گا قرآن آپ کو کبھی بھی اثر نہیں, قرآن آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی چیز, بنیادی چیز, صاحب کلام جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ساتھ آپ کی محبت, ان کے ساتھ آپ کا پیار, ان کے ساتھ آپ کا جو دلی لگاؤ ہے, وہ جب تک اس لیول کا نہ ہو جو کہ مطلوب ہے. وہ مطلوب کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ جب تک تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جو ہے وہ محبت دوسری چیزوں کے مقابلے میں نہ ہو جائے تم ایمان تک نہیں پہنچ سکتے. تو پہلی چیز تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آپ کا تعلق ہونا چاہیے. اور میں اس تعلق کو ہمیشہ اس طرح سے لیتا ہوں کہ میں اس کے تعلق کو صرف اور صرف جو ہے وہ نعت و ثنا سے نہیں لیتا. میں اس کو لیتا ہوں ہمیشہ اس طرح سے کہ جو کام اللہ کے رسول نے کہا ہم سے, جس کام کو اللہ کے رسول نے کیا اور جس کام کو کہا, اس کام کو میں اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کروں. یہ میری اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے. میں دعویٰ تو کروں اپنے رسول کے ساتھ محبت کا, اور میں فالو کسی اور چیز کو کروں, میں اپنی خواہشات کا کروں, تو ایسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں. یہ میرے اپنا وہ ہے, ہو سکتا ہے میں اس میں غلط ہوں, لیکن میرا اپنا ماننا اس میں بہت کلیئر ہے کہ آپ کی محبت کا جو اصل دعویٰ ہے وہ یہی ہے کہ جو کام جس طریقے سے اللہ کے رسول نے آپ سے کہا, جو کام کیے, اسی کام کو کریں. کیونکہ سورہ حجرات کی آیت ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. کیونکہ میں چند دنوں پہلے میری کسی سے بات ہو رہی تھی, میں نے اسی موضوع پہ بات کی تھی, تو میں نے کہا اللہ کے رسول سے کوئی آپ کو ایسا اذکار نہیں ہو سکے گا کہ جس کے اندر ہو کہ آپ نے کوئی فلانا اذکار 100 دفعہ کیا ہو, یا 150 دفعہ کیا ہو, یا 300 دفعہ کیا ہو, 250 دفعہ کیا ہو, یا آپ نے فلانی نماز کے اندر جو ہے وہ 100 دفعہ کل پڑھا ہو, یا کوئی چیز پڑھی ہو. یہ ساری بات کی ساری. تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھانے کی آپ کو ضرورت ہے. پہلی چیز یہ کہ جو صاحب کتاب ہے
جن کے اوپر یہ کلام نازل ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کی محبت، اس کے ساتھ آپ کا لگاؤ. اور دوسری چیز، ہر آیت کو یہ سوچ کے پڑھے کہ یہ آپ پہ نازل ہو رہی ہے، یہ آپ سے خطاب کر رہی ہے. جب تک آپ اس چیز کو اس طرح سے نہیں دیں گے یہ آپ کو ہضم نہیں ہو سکے، یہ آپ پہ اثر نہیں کرے گا. کیونکہ اگر آپ نے آیتوں کو اسی طرح سے لیا کہ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب تھا، یہ ابو جہل کے ساتھ خطاب ہے، یہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ خطاب ہے، یا ابو جہل کے ساتھ خطاب ہے، بالکل ہے، بالکل ہے. اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کا کریکٹر کس جگہ پہ آ کے کھڑا ہوگا. آپ اس میں ابی بکر کی طرح ہیں، یہ آپ نے دیکھا. آپ ابی بکر ہیں کہ نہیں ہیں. آپ اس میں دیکھیں کہ آپ سیدنا عمر اس میں ہیں کہ نہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم فرعون کے ساتھ، کہیں ایسا تو نہیں ہم قارون والے معاملے میں. یہ اس کے لیے، ادروائز تو یہ صرف قصے ہی رہ جائیں گے اور ہم قصے کہانیاں کرتے ہی آگے. تو اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اسی توحید ہے. اور اس کی جس طرح سے میں نے آپ سے کہا 123 آیات ہے، اس میں سے پہلی جو اس کی اگر آپ گروپنگ کر دیں اس کے 8 گروپ بن جاتے ہیں. پہلے گروپ کے اندر جو ہے وہ 24 آیات ہے، 1 سے لے کے 24 آیات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے توحید، عبادت کا مطالبہ اور استغفار کا مطالبہ کیا ہے، تمہید ہے. اسی طرح سے پھر آیت نمبر 25 سے لے کر 49 تک، 49 تک جو سیدنا نوح کی دعوت ہے اور قوم نوح کی ہلاکت کے بارے میں بتایا گیا. پھر جو تیسرا پیراگراف بنتا ہے اس میں آیت نمبر 50 سے لے کے 60 تک ہے، جس میں سیدنا ہود کی دعوت ہے اور قوم عاد کی ہلاکت کا معاملہ ہے. پھر جو چوتھا پیراگراف بنتا ہے وہ آیت 61 سے لے کے 68 تک ہے، جس میں سیدنا صالح کی دعوت ہے اور پھر اسی طرح سے ان کی قوم سمود کی ہلاکت کے بارے میں بات. پھر پانچواں پیراگراف بنتا ہے آیت نمبر 69 سے لے کر 83 تک، جس میں سیدنا لوط کی قوم کا بات ہے اور پھر قوم لوط کی ہلاکت کے بارے میں بتایا. پھر جو چھٹا پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 84 سے 95 تک ہے، جس میں سیدنا شعیب کی دعوت ہے، ان کی قوم کی ہلاکت کی بات. پھر جو ساتواں پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 96 سے لے کے 99 اور 3 ہی آیات سیدنا موسیٰ کی دعوت اور پھر آل فرعون کی ہلاکت کی بات. اور پھر جو آخری پیراگراف بنتا ہے وہ 100 سے لے کے 123 آیات 23 آیات تک، اس میں پھر وہی توحید اور وہی کلوزنگ اسٹیٹمنٹ. اور عموماً آپ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی ابتدا اور انتہا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہیں. کچھ چیزوں کو ابتدا میں بیان کیا جاتا ہے جس کو کلوز آخر میں کیا جاتا ہے، کچھ چیزوں کو اسی طرح سے ریلیٹ کیا جاتا ہے اور بیچ کے اندر ایک آپ کا سمجھے ایک بیس لائن. تو اگر آپ اس صورت کو بھی دیکھیں گے تو اس میں تقریباً اگر آپ 123 آیات میں سے اگر آپ دیکھیں 123 آیات میں اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً 75 کے قریب آیات ایسی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ پچھلی انبیاؤں کی قصص کے حوالے سے. یہ قصص ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہم ان کو یہاں بھی دیکھیں گے. اس میں ہمارے لیے کیا چیز ہو، جو نئی چیزیں ہوں گی ان کو ڈسکس کریں گے. تو ہم صرف عربی متن پڑھ کے اس کا ٹرانسلیشن کر کے آگے چلے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے. اس کے اندر 2 لفظ بڑے اہم آئے ہیں. ایک اس میں لفظ آیا ہے حکمت. حکمت جو ہے یہ فعل ہے، احکامہ یحکم، احکام مضبوط کرنا. اور اسی طرح سے دوسرا اس کے اندر لفظ آیا فصلت. فصلت بھی ایک فعل ہے، فصل یفصل تفصیلا بیان کرنا. اور اس کے ایک معنی جو ہے نا 2 چیزوں میں سے ایک دوسرے کو علیحدہ کرنا. تو پہلی چیز تو الف لام را، یہ آپ جانتے ہیں حروف مقطعات ہے. اس حروف مقطعات کے بارے میں ایک پوائنٹ صرف آپ نوٹ کر لیں. یہ بات ہم سب جانتے ہیں حروف مقطعات کے کوئی معنی ہمیں نہیں معلوم اور نہ ہی ہمیں کہیں سے ثابت ہے. جن لوگوں نے جو جس پہ کوشش کی اپنی جگہ پہ کوشش ہے، لیکن اس کا نہ معنی ثابت ہے اور نہ اللہ کے رسول نے بتایا. تو ہمیں اس کے بارے میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. یہ حروف مقطعات جو ہے اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے جو ہے اگر جو مصحف کا اگر ابتدا کریں تو آپ کو 3 صورتوں میں ملتا ہے. سورہ بقرہ میں ملے گا، سورہ آل عمران میں ملے گا اور سورہ اعراف میں ملے گا.
سورہ بقرہ اور آل عمران میں الف لام میم، اور سورہ اعراف میں الف لام میم صاد. لیکن وہاں حروف مقطعات کے بعد آیت جو ہے نا مکمل ہو گئی. الف لام میم آیت ایک آپ دیکھیں گے اس پہ 1 لکھا ہوگا، الف لام میم صاد ایک آیت، پوری آیت. اور جبکہ اس سورت کی ابتدا جب ہو رہی ہے حروف مقطعات سے ہی ہو رہی ہے، لیکن آیت مکمل نہیں ہے، یعنی یہ آیت کا ایک حصہ ہے. اب یہ جو چیز ہے یہ کوئی عربک گرامر کے حوالے سے یا کوئی صرف اور نو کے حوالے سے کوئی اس کے اندر کوئی کارکردگی نہیں ہے. یہ کل کی کل جو ہے نا اس کو آپ کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں توفیقی امور ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پہ موقف ہے، اس کی کسی قسم کی کوئی تھیوری نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی ایک ایسا کلام ہے، ایسا کلام درست کیا جائے جس میں کسی لفظی اور مانوی غلطی یا فساد کا احتمال نہ رہے. اور اس بنا پہ آیت کو محکم بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے ان آیات کو ایسا بنایا ہے کہ ان سے کسی لفظی غلطی یا مانوی فساد کا کوئی نہ کوئی امکان ہی نہ رہے. اور پھر اس کو بیان کر دیا، یعنی ایک تو اس کے معنی بیان کرنے کے بھی، اور ایک معنی اس کے ہیں دو چیزوں میں سے ایک دوسرے کو علیحدہ کر دینا. یعنی اس سے مراد عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاق وغیرہ کے مضامین کی آیت کو جدا جدا کر کے واضح بیان کر دیا. اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضرورت کے تحت اس کو تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا تاکہ اس کو یاد کرنا بھی آسان ہو جائے، اور تاکہ اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی آسان ہو جائے، اور اس پہ عمل بھی آسان. اور پھر اس کی جو کلوزنگ آیت آتی ہے اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے حکیم الخبیر. اور یہ آیت ایسی ہستی کی طرف سے آئے جو حکیم بھی ہے، حکمت بھی اس سے بھی بہت ہے، بہت ہی باخبر. یعنی آپ اس میں مت رہنا کہ یہ کلام جو ہے نا کسی الٹ ہے، یہ اللہ کا، یہ ہمارے رب کا کلام جو ہر چیز سے تمہارے پاس خبر ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر و بشیر. یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں. یعنی اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ آیت بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ اسی کی تفسیر ہے. جب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو عبادت بھی صرف اسی کی کرنی. یہی وہ حکم ہے جس کو تمام انبیاءوں نے اپنی دعوت کا آغاز اسی سے کیا، تمام انبیاءوں نے اسی سے آغاز کیا. اور فساد فی الارض کی، زمین پہ جتنے بھی فساد ہے نا، اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کا واحد اور بنیادی علاج بھی یہ ہے کہ ایک اللہ کی خالصتاً عبادت کی جائے اور ان میں اللہ کی صحیح معرفت پیدا ہو جائے. یہی اصل بنیادی مقصد ہے. اور پھر نذیر و بشیر، یعنی بشارت دینے والا بھی. نذیر کا عموماً ترجمہ جو کیا جاتا ہے جو ہمیں ملتا ہے اور ڈرانے والا ہی ملتا ہے. حالانکہ نذیر کے جو ایک جو معنی ہے وہ خبردار کرنے کی. اگر آپ خبردار کرنے سے لوگوں کو بتائیں کہ میں ان کو خبردار کرنے والا ہوں تو وہ بہت زیادہ بہتر رہتا ہے. کیونکہ نذیر اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے، نذیر جو اپنے کسی عزیز کو شفقت یا محبت کی بنا پر ایسی چیزوں سے ڈرائے اور بچائے جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں میں نقصان پہنچانے والا. تو اس کا ترجمہ بہتر ہے کہ ہم اسی طرح سے کوشش کریں جو خبردار کرنے والا. وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اسی کی طرف متوجہ ہو، وہ تم کو مقرر وقت تک اچھا سامان دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا. اور اگر تم اعراض کرتے رہو تو مجھ کو تمہارے لیے بڑے دن کے عذاب کا خدشہ ہے. الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر. تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پہ پوری قدرت. یعنی یہاں بھی اللہ دو بڑی اہم باتیں جو میں نے آپ کو شروع میں بنیادی بات بتائی تھی کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے استغفار اور توبہ کا طریقہ بھی جو ہے نا انبیاءوں کے تھرو بھی بتایا کہ اس کے تھرو بات. تو پہلی چیز جو لوگ اپنے رب سے مغفرت مانگیں اور توبہ کریں، پہلی چیز جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ مغفرت کا تعلق جو ہے نا پچھلے گناہوں سے ہوتا ہے، جو گناہ کر چکے ہوتے ہیں اس کے مطابق ہوتا ہے.
توبہ کا تعلق آئندہ کے بارے میں، یعنی مغفرت آپ مانگتے ہیں جو آپ کی پچھلی کوتاہیاں پچھلے گناہ ہیں اس کی آپ مغفرت مانگتے ہیں، اور توبہ آپ کرتے ہیں کہ آئندہ اس کے قریب نہیں جائیں۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ جو ہے وہ تم کو کیا دے گا؟ اللہ تم کو رزق کی وسعت دے گا، آفتوں اور عذابوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ استغفار تو کتنی اہم چیز ہے اور اس کے کتنے فوائد ہیں، احادیث سے بھی بہت ملتا ہے اور قرآن سے ملتا ہے۔ سورہ نوح کی جو آیت ہے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، یعنی جس نے استغفار کیا تو اللہ نے رحمت نازل فرمائے گا، تم کو مال و اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات اور جنت اور نہریں عطا فرمائے گا۔ اور پھر دوسری چیز جو اس کے اندر جو ایک لفظ آیا وہ آیا ہے متاعن حسنہ، اسی آیا، یعنی متاعن حسنہ سے مراد ہے کہ انسان کی توجہ مخلوق سے ہٹ کر، خالق پر ہو جائے، اور جو انسان کے سامنے موجود ہے اسی پہ وہ قناعت کرے، اور جو حاصل نہیں اس کا غم نہ کرے، اور جو ایسا نہ کرے وہ ایک بڑے عذاب میں گرفتار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کلوزنگ سٹیٹمنٹ دیکھیں اللہ کا کیا ہے، اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، تم کو اللہ کے پاس جانا اور ہر شے پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی کسی مجرم کو جب سزا دینی ہوتی ہے تو اس کے لیے دو باتیں بڑی ضروری ہیں۔ کسی بھی مجرم کو سزا دینی ہے تو اس کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ مجرم حاضر ہو، مجرم اگر حاضر ہی نہیں ہوگا تو سزا کس کو دے گی؟ آپ غائبانہ سزا تو ہوتی نہیں، اور دوسرا یہ کہ سزا دینے والا سزا دینے کی قدرت رکھتا ہو۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے اپنے پاس بتا دی کہ تم کو لوٹ کے بھی آنا ہے میرے پاس، اور میں پوری کی پوری قدرت رکھتا ہوں، پوری کی پوری قدرت رکھتا ہوں۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی باتیں اس سے چھپا سکیں۔ سن رکھو جس لوگ اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں تب بھی ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اس آیت کے اندر جو ہے مختلف تفاسیر ہیں اور کچھ مختلف اس میں وہ ہیں، تو میں اس میں کیونکہ اس میں تھوڑا سا مفسرین کے درمیان بھی اس آیت کے بارے میں تھوڑا اختلاف آتا ہے، لیکن جو بنیادی بات ہے نا وہ صرف اس میں سمجھیں، وہ یہ ہے کہ انسان کے دلوں کے اندر جو کچھ موجود ہے، چاہے وہ حسد ہو، چاہے بغض ہو، چاہے وہ اچھی چیز ہو بری چیز ہو، اس کو لاکھ پردوں میں ڈال دیں، کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی نہیں۔ بلکہ جو سر رونا جو ہے نا، سرہ کی جو اور اخفا، یہ دونوں اس سے ملتے جلتے لفظوں سے آتا ہے۔ یعنی ایک تو چیز ایسی ہوتی ہے نا کہ جو آپ خاموشی سے چھپ کے کوئی بات کہہ رہے ہیں، ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ کے دل میں صرف ہوتی ہے، اور صرف آپ کو بھی بعض اس کے بارے میں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ایسی بات ہو جو آپ کے دل میں تو آ گئی ہے لیکن وہ شاید آپ کی زبان پہ بھی نہیں ہے، یعنی آپ کے بھی شعور میں نہیں پتا، آپ کے لا شعور میں وہ بات مطلب اللہ ان باتوں سے بھی خبر، اللہ ان باتوں کو پہنچا رہا ہے۔ تم اس اللہ کو جاننے کی کوشش کرو، یعنی قرآن کی دعوت تو یہ ہے کہ انسان ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اسی کو سب کچھ اپنا مطلوب مانے، اسی کو تمام امیدیں، تمام ڈر، تمام چیزیں صرف اسی کے ساتھ کریں، اور اصل مطلوب چیز کیا ہے کہ خود کو اس کا غلام بنا کر اس کو آپ کا تسلیم کریں، اور یہی تمام پیغمبروں کی دعوت، انہوں نے صرف اور صرف اسی چیز کی طرف ہمیں دعوت دی ہے، اسی کی طرف آپ کو بلا رہا، کسی چیز کی طرف نہیں۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ زمین میں چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ کے ذمہ، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سوکھنے کی جگہ کو بھی، سب کچھ واضح کتاب میں موجود۔ یعنی اللہ صرف انسانوں کا نہیں بلکہ زمین پر چلنے والے تمام جانوروں کا۔ اور کچھ لوگوں نے تو دابہ دراصل کہتے ہیں اس جانور کو جو زمین پہ چلتا ہو، اور دو ٹانگوں والا جانور تو انسان بھی ہے ویسے، لیکن یہاں پرٹیکولر جانوروں کی بات ہوئی۔
تو تمام جانوروں کو جس میں کیڑے مکوڑے بھی آ سکتے ہیں ان کے رزق کا ذمہ کل کا کل اللہ کی طرف جتنے بھی. اور کچھ لوگوں نے تو اس دابا سے جو ہے نا وہ سمندریوں کو بھی سمندر کے اس کو بھی دے دیا کہ بہت سارے سمندر کے جو ہے وہ بھی ساحل کی طرف آ جاتے ہیں. اس طرح سے بھی کچھ لوگوں نے اس کو اور اوپن فیلڈ کھول کے جو ہے اس کے اندر ایز اے کل لے لیے کہ کیونکہ دابا سے پہلے جو ہے نا وہ من آیا تو انہوں نے جو ہے نا دابا کو ایک جنس کے طور پہ لے کے تمام جاندار چیزوں کو دے دیا. یعنی صرف جو ہے انہوں نے اس میں زمین پہ چلنے والے نہیں لیکن من آ گیا تو اور دابا جو ہے وہ نکرا بھی آ گیا اس کو پورے کے جنس کی طور پہ لے کر جاندار کو لے لیا. تو تمام جاندار میں پھر ساری چیزیں آ گئی. پھر وہ زمین پہ چلنے والے بھی آ گئے سمندر والے بھی آ گئے ہوا والے بھی آ گئے. اب یہ بھی ایک اس کی وہ ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تمام کا رزق دینے والا تم اپنے بارے میں کیا سوچ. اور اس سے دو باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ بات آتی ہے کہ اس آیت سے کہ جہاں اللہ کی کمال رزاقیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی جو رزق دینے کی جو قوت ہے اور صلاحیت ہے وہ تو آتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی وسعت کا علم بھی ہوتا ہے. یعنی وہ کہاں دیتا ہے. آپ بعض دفعہ ایک کام کریں کوئی پتھر اٹھائیں پتھر بڑا اس کے ٹکڑے کرنے دو وہ پتھر کو ٹکڑے کریں تو اندر سے کیڑا نکلتا ہے. بتائیے اس کیڑے کو کون فیڈ کرا رہا ہے. تو اللہ تو اس کا بھی خیال کرتا ہے. یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ. آپ پتھر کو توڑیں اندر سے نکل آئے اللہ تو اس کا بھی خیال کرتا ہے. اور دو لفظ اس میں استعمال ہوئے ایک مستقر ہوا ہے کہ مستودع ہوا ہے. مستقر سے مراد وہ ٹھکانا ہے جہاں انسان زندگی گزارتا ہے. یہ ہمارا مستقر ہے جہاں ہم اس وقت یہاں گزار رہے ہیں زندگی. اور مستودع جو جیسے ہم اپنے گودام وڈام کو بھی کہتے ہیں نا بیرا اس کو بھی کہتے ہیں مستودع اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں وہ مرنے کے بعد زمین میں سپرد کیا جائے. تو لیکن اس بارے میں ذہن میں رکھے کہ اس سے آدمی کو یہ نہ سمجھے کہ زمین میں سپرد کر دیا جائے گا تو وہ فنا ہو گیا. نہیں بلکہ وہ زمین میں امانت کے طور پہ ہے. جب اللہ اس میں چاہے گا وہ نکال لے گا. رزق کے حوالے سے ایک دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں اپنے. ایک تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس کا رزق ہو وہ اس کا مالک بھی. ایک 2 سال کا بچہ ہے وہ دودھ پیتا ہے وہ دلیا کھاتا ہے کیا وہ اس کا مالک ہوتا ہے؟ رزق اس کو. اسی طرح سے جتنے جاندار ہیں وہ کیا اس کے مالک ہیں ان رزق. تو رزق جس کے پاس رزق جو ملتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس رزق کا مالک ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ یاد ہے. یہ بنیادی طور پر رزق کہاں سے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور دوسری جو ایک ترمذی کی حدیث ہے بہت کمال حدیث ہے. اللہ کے کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اگر آپ بالکل اخلاص کے ساتھ اور فطرت سلیمہ اور عقل سلیم ہی کہتے ہیں عقل سلیم اور فطرت سلیم اگر آپ کی جاگی ہو اور اس کی بنیاد پہ جب ہم ان آیات کو اور ان احادیث کو مطالعہ کریں تو کوئی شک نہیں ہے صرف اور صرف اگر آپ کی جو فطرت سلیمہ اگر مست ہو چکی یعنی وہ جو نور ہم نے آیت النور پڑھی تو وہ جو اگر آپ کا شیشہ وہ جو غزاز ہے وہ اگر گندا نہیں ہو گیا ہے تو دیگر بات ہے. اور اللہ نہ کرے ایسا ہو کیونکہ جب وہ گلاس گندا ہو جائے تو پھر قرآن مجید میں اس کے لفظ ہے نا کلا بل ران علی قلوب تو ران لگ جاتی. رین وہ تو خطرناک چیز ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن فطرت سلیمہ اگر آپ کی جاگی رہے گی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ آیات اور یہ احادیث آپ کو ہلائے جلائے. بڑی کمال کی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ جس پہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرتے جیسا کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اسی طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے. وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. کبھی کسی پرندے کو دیکھا ہے کہ وہ گھر سے کچھ پیسے لے کے نکلا ہو سامان لے کے واپس آیا ہو؟ کبھی نہ وہ اسٹور کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں کبھی آپ دیکھیں ان پرندوں کو دیکھیں یہ کوئی چیز اگر ان کو مل بھی جاتی ہے تو مل بانٹ کے کھاتے ہیں. دوسروں کو بھی بلاتا ہے کائیں کرتا ہے.
مجھے یاد ہے پاکستان میں کچھ لوگوں کو دیکھتا تھا کہ وہ بعض دفعہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو کچھ پھیپڑا وغیرہ ہوتا ہے اس کے اوپر کو مسالہ وسالہ لگا کے جو ہے، میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا تھا کبھی کبھار، تو کھلے میدان میں جا کے جو ہے نا وہ ہوا میں پھینکتے تھے چیل کو اور کبوں کو کھلانے۔ آپ یقین مانو وہ کہاں ہے کر کر کے وہ بھلے آپ کے پاس کوئی 4 5 6 8 10 پیس ہی ہو سب، لیکن اس کو کھانے کے لیے جو نا وہ 100 150 200 سب کو بلاتا تھا، کھائیں بلاتا تھا، خاموشی سے آ کے کھا کے نکل جاتا۔ ہم جیسے آپ انسان ہوتے تو خاموشی سے نکل جاتے کہ یار اس سے پہلے ختم ہو جائے نکل، ہم یہ کرتے وہ نہیں کرتے، وہ بڑے اس میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا ایک واضح کتاب میں موجود ہیں۔ وہ واضح کتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ، 2 لوح محفوظ، ایک لوح محفوظ تو آپ کے اندر ہے سب کچھ، تبھی تو آپ کی تذکیر کی جاتی ہے اور آپ کو یاد آتا ہے، تذکیر کی جاتی ہے یاد آتا ہے، تذکیر کی جاتی ہے یاد آتا ہے۔ یہ قرآن بھی بذات خود جو نا پورے کا پورا آپ کے اندر موجود ہے، تبھی تو اس کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے، آپ جب اس کو یاد کرتے ہیں تو یاد ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں پھر دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کریں پھر آ کے پڑا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے کسی نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ہے، کسی نے انجینئرنگ کی ہوگی، کسی نے میڈیسن کیا ہوگا، کسی نے کوئی اور فیلڈ میں کام کیا ہوگا، جو چیزیں آپ نے آج سے 7 سال پہلے، 8 سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 30 سال پہلے پڑھی ہوگی، کسی کو یاد کی نہیں، جو ڈیلی بیسس پہ کام کرنا ہے اس کی کچھ بنیادی چیزیں یاد ہوں، باقی کچھ پراپر ڈیفینیشنز بھی آتی ہیں، اور اگر آپ اس کو یاد کرنے جائیں گے تو آپ کو نئے سرے سے یاد کرنی پڑیں گی پوری۔ قرآن کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے جس نے جو سورت اپنے بچپن میں بھی یاد کی ہے، اگر آپ نے اس کو پڑھا بھی نہیں ہے، پچھلے 10 سال سے بھی نہ پڑھا ہو، 20 سال سے بھی نہ پڑھا ہو، میرا آپ کو چیلنج ہے، آپ 4 دفعہ 5 دفعہ اس کو صرف دوہرا لیں، وہ آپ کو دوبارہ پوری اسی طرح سے اور اسی طرح سے ریٹریو ہوگی۔ ایک بات اور بھی بتا دوں، جس طریقے سے آپ نے یاد کی، یعنی اگر آپ نے کہیں زیر زبر پیش میں غلطی کی ہے تو وہ اسی طرح سے فائل کھڑی ہوگی، یہ بھی یاد یاد۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ یاد کی بھی صورتوں کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہے، اور بہت مشکل سے ہوتی ہے، نہیں ہو پاتی۔ نئی چیز تو شاید یاد ہو جائے گی صحیح طریقے سے لکھ بولیں۔ اور دوسرا لوح محفوظ جو آپ کا سب کچھ لکھ دیا گیا اس کتاب، اور اس کتاب کے حوالے سے بھی ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ لوں پھر دوسری آیت پر آگے ہم چلتے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے لکھ دیا، اور جو وہ حدیث ہے اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب جو ہے وہ رحم کے اندر جو ہے رحم کے مادے کے اندر جب 120 دن کا جب رحم کے اندر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، جان تو اس میں ہوتی ہے، روح اس میں ڈالی جاتی ہے، اور اسی وقت اس کی تقدیر اس کا سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، سب کچھ جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا حساب کتاب اس کتاب پہ نہیں ہوگا، میرا اور آپ کا حساب کتاب اس کتاب پہ ہوگا جو اس وقت یہ لکھ رہے ہیں، ابھی بھی موجود لکھ رہے ہیں، آپ کی میری سب اس پہ ہوگا ساتھ۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ کتاب اور اس کتاب میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں ہوگا کہ وہ کتاب اللہ نے اپنے علم سے لکھی اور یہ کتاب جو ہے میں اور آپ کی۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ لوح محفوظ بھی جو ہے نا وہ جو لکھا ہوا ہے وہ آپ لکھتے ہیں، تو اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ لکھا ہوا اس طرح سے ہے کہ آپ یہاں لکھتے ہیں اور وہ وہاں بھی لکھا جا رہا ہوں، یہاں بھی لکھا جا رہا ہے، وہ اسی طرح سے ہے۔ آپ کے پاس صرف اور صرف کسی چیز کو کرنے کا ارادہ۔ وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشها على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ میرے حساب سے یہ آیت آج بھی متشابہت ہے، اس لیے اس کے اوپر بات میں جیسا آدمی تو نہیں کر سکتا۔ لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، آسمان اس طرح سے، زمین ایسے بنی، پانی اس طرح سے۔ میرے حساب سے یہ میری اپنی عقل کے حساب سے یہ آیت آج بھی متشابہت ہے، تاکہ وہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھاؤ جاؤ گے تو کافی لوگ جواب دیں گے یہ تو نرا صاف صاف جادو ہے۔
وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ہم ان عذاب کو گنی چنی مدت کے لیے پیچھے ڈال دیں تو ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کی کون سی چیز روکے ہوئے ہے۔ سنو، جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں ہے، تو پھر جس کو ہنسی اڑا رہے ہو وہ نہیں کھیل رہے۔ دو باتیں اس کے اندر ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان کو ارادے کی تو آزادی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر اور شر کا ڈفرینسیشن دے کر دنیا میں بھیج دیا امتحان میں۔ اس کو آزادی دی اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر جو ہے وہ اختیار دیا، وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور اس کے اندر ودیت بھی کر دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب یہ اس کا اپنا اختیار ہے کہ وہ خیر کی راہ اختیار کرتا ہے یا شر کی، لیکن ذہن میں رکھ لے کہ لازماً ایک دن وہ اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہوگا، اور اپنے اعمال کے مطابق سزا یا جزا کا حقدار ہوگا۔ اور یہاں پر اللہ نے جو ہے احسن عملا کا لفظ استعمال کیا، یعنی فرمایا کون اچھا عمل کرنے والا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ اور اچھا عمل سے کیا مراد ہے؟ عمل وہی قبول ہے جو ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے۔ تین اس کے اندر شرائط ہونی چاہیے، تین باتیں۔ پہلی چیز، جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کا حکم آپ کو اللہ سے یا اللہ کے رسول سے ملنا چاہیے۔ دوسری چیز، جو آپ عمل کر رہے ہیں اس عمل کا طریقہ وہ اسی طرح سے ہونا چاہیے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت۔ آپ نماز پڑھیں لیکن آپ کہیں میں نماز اپنے طریقے سے پڑھوں گا، میں فلانے کے طریقے سے پڑھوں گا، میں 6 سجدے کروں گا، میں فجر میں جو ہے میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، اس میں کون سا غلط تھا؟ تو فرض نماز جو ہے وہ نفل پہ لوگ بہت بحث کرتے ہیں، جب کبھی وہ بات نہیں کرتے، نفل اتنا پڑھ لی تو کیا ہو؟ تو آپ یہ کام فرض پہ بھی کریں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ وہ بھی کر لیں، نماز ہی تو پڑھ لیں۔ فجر کی آج جو ہے 2 رکعت کی 8 پڑھ لیں، کیا پرابلم؟ عصر کی 4 کی جو ہے 12 پڑھ لیں، نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کے سجدہ ہی کر رہے ہیں، لیکن قبول نہیں۔ تو اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ان کا طریقہ، اور تیسری چیز اخلاص۔ آپ کا اخلاص کیا ہے؟ آپ کے اندر اس میں ریاکاری ہے کہ واقعی ریاکاری بھی 2 قسم کی نا، ایک تو ایسی ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے ہو جاتی ہے، جو فطری طور پہ ہر انسان چاہتا ہے کہ جب وہ کوئی اچھا کام کرے، عموماً کی کوشش، میں عموماً کا لفظ استعمال کروں گا، 100% نہیں، لیکن ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ اچھا کام کرے، کوئی نیک کام کرے، تو اس کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی، آپ اس کو حوصلہ افزائی کہنا چاہتے ہیں۔ وہ اگر یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بڑائی ہو، لیکن حوصلہ افزائی تو وہ ضرور ایکسپیکٹ کرتا ہے لوگوں سے کہ اس کی تھوڑی بہت حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس کے اندر پھر یہ تھوڑا بڑا باریک سا ایک معاملہ ہے کہ اس کے اندر ریا جو ہے وہ کس طرح سے باہر آ سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو منکرین کہتے تھے، اور آج بھی یہ عالم، کہ اللہ اپنے قانون کی مہلت کی وجہ سے منکروں سرکشوں کو فوراً نہیں پکڑتا، اور یہ مہلت سرکشوں کے لیے غلط فہمی بن جاتی ہے، مگر جس دن پکڑے گا پھر سوائے حسرت کے کچھ بھی ہاتھ نہیں۔ وَلَئِن نَّذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِن نَّذَقْنَاهُ النَّمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اس سے لے لیں تو بہت نا امید اور بڑا ہی ناشکرہ بن جاتا ہے، اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اس سے پہنچ جاتی ہے تو کہنے لگتا ہے بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں۔ یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شیخی کو ہے۔ سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔
ان آیات سے ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ انسان فطرتی طور ایک غیر مستقل مزاج کا انسان آدمی، اس کی نیچر ہے، جلدی پسند ہے، بہت عجلت پسند ہے، اور حالات میں جب وہ کھپ جاتا ہے کیسے بھی حالات ہوں تو پھر ماضی اور مستقبل کو بھولنے والا بات ہے، بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے 4 دن کے بعد بھول جاتا ہے۔ ہم تو اتنے بے حس و بے اس وقت وہ ہو چکے ہیں، دنیا کی محبت اس کا سب سے بڑا ریزن ہے کہ جب انسان اپنے ماضی کو بھی بھول جاتا ہے اور اپنے حال سے بھی نکل کے بس وہ بھاگنے کی لگ جاتا ہے۔ دنیا کی محبت ایک سب سے بڑا ریزن ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس دن کراچی میں عید سے 2 دن پہلے جب ثانیہ ہوا ہے، ایئر کریش ہوا، وہ ایئر کریش کیوں ہوا، کس لیے ہوا، اس میں بات نہیں کرتا، لیکن ثانیہ تو وہاں آئے، اتنے لوگوں کی جانیں گئی اس میں۔ جو لوگ جہاز میں تھے چلے وہ تو پائلٹ کی غلطی کی، جس کسی کی غلطی تھی چھوڑ دیں، وہ ان کا کیا قصور تھا جو گھر کے اندر تھے، کہ ان کا کیا قصور تھا جو گلی میں تھے، ان کی بھی موت تو آئی تو لکھی تھی، اور وہ سورہ لقمان کی آیت ہے کہ کس زمین پہ تمہاری موت آئے گی وہ بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ ہم خام خام ادھر ادھر کی مارتے رہتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنا سب ثانیہ ہوا، اس دن کوئی پاکستان میں جو ہے کوئی دکانیں بند نہیں، کوئی کاروبار بند نہیں ہو، لوگوں نے اسی طرح سے اپنی شاپنگ کی، دل سب کے جلے، پتہ نہیں کیسے دل جلتے، بے حسی جاگ گئی ہے ہمارے اندر کہ ہمیں ان چیزوں کا احساس ہی نہیں، تو بھول جاتا سب کچھ۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص ناکام ہے جسے راحت تو ملے اور وہ فخر کرے اور اکڑنے لگے، یعنی ناکام ہے وہ شخص جس کو راحت ملے اور وہ اکڑنے لگے، اور اسی طرح سے ناکام ہے وہ شخص بھی جسے تکلیف پہنچے اور ناشکری کرے۔ یعنی دونوں سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ دونوں قسم کے لوگ جو ہے نا وہ ناکام ہیں۔ لیکن ایسا شخص جس میں 2 صفات ہو، ایسا شخص اس میں ایسا بھی ہو جس میں 2 صفات اگر موجود ہو تو وہ مستثنا ہے۔ وہ 2 صفات کیا ہیں؟ ایک صبر اور ایک عمل صالح۔ صبر کے اصل معنی ہم نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، ایک تو وہ صبر ہے جو گلی کا کتا کرتا ہے، کھانے کو مل گیا تو کھا لیا، بنا صبر کرے گا، صبر ہی کرے گا اور کیا کرے گا۔ لیکن جو اصل صبر کے معنی ہیں وہ کیا؟ باندھنے اور روکنے کی، اور قرآن اور سنت کی اصطلاح میں نفس کو اس کی ناجائز خواہشات سے روکنے کا نام صبر ہے۔ اسی لیے مفہوم صبر میں تمام گناہوں اور خلاف شرع کاموں سے پرہیز آ گیا، اور عمل صالح میں صبر آ گیا، اور عمل صالح میں تمام فرائض اور واجبات اور سنن، جو طریقہ کار ہے، سنن ذہن میں رکھیے گا، جب سنن کی بات آئے گی تو اللہ کی سنن بھی، اللہ کی سنت بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، طریقہ دونوں آ جائے۔ فرائض اور اعمال تو آپ نے پورے پورے کر دیے، نماز بھی آپ نے کی، روزے بھی آپ نے کیے، زکوٰۃ بھی کی، حج بھی کی، سب کچھ کی، لیکن کس کے طریقے سے؟ یہ بہت امپورٹنٹ۔ ہم بحثوں میں الجھتے رہتے ہیں کہ جی میں فلانے کے ساتھ ہوں، میں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی اپنے آپ کو اس سے باہر نکالیں، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ مجھے تو بعض دفعہ ایسا لگتا ہے، یقین مانے کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب کی جو کلپ ہے نا، جو یقیناً آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہو، اس میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان نہیں، کیونکہ جب کسی کے پاس ایمان ہو تو کیسے ممکن ہے کہ جب اس کے ایک کسی شخص کے پاس کوئی بات پہنچی نہ ہو دیگر بات، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی دلیل آ جائے، کوئی ایویڈنس آ جائے، اس کے بعد بھی وہ صرف اس بنیاد کے اوپر چھوڑ دے کہ جی میں کسی اور کے ساتھ فالو کرتا ہوں، یا یہ ہمارے اس میں ایسا نہیں، کیسے ممکن؟ اس کا مطلب اس کا ایمان تو نہیں ہے۔ اس کے لیے معتبر کیا چیز ہوگی؟ پھر وہ اس کی تعویلیں کرتا رہے خالی، پھر وہ بحث چلتی رہے۔ آج تک میں تو کہتا ہوں ہم اتنے زیادہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم تو 4 امام کی بات کرتے ہیں نا، مینلی یہ 4 امام ہیں، دیکھا جائے تو 4 امام نہیں ہے، میں نے تو آپ کو 8 گنوائے تھے، اور میں آپ کو 4 اماموں پہ ایک بات بڑی خوبصورت بتا دوں کہ آپ اگر مسجد نبوی میں جائیں تو وہاں بھی اماموں کے نام لکھے ہوں گے، کبھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے غور سے، وہاں امام ابو حنیفہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، شافعی کا بھی لکھا ہوا ہے، مالکی کا بھی لکھا ہوا ہے، حنبلی کا بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ہمارے والے لوگ صرف ان 4 کا ذکر کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو 8 لکھے ہوئے نا اسنا شریک ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ امام باقر کا بھی اس میں لکھا ہوا ہے، امام جعفر کا بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ہم اتنے زیادہ اپنے آپ کو ہم نے باندھا ہوا ہے چیزوں،
ہم ذکر ہی نہیں پسند کرتے، کیونکہ اگر میں یہ ذکر کروں گا تو ایک آدمی مجھ سے پوچھ سکتا ہے نا یہ بات کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، تو جب ان کا نام بھی لکھا ہو تو میں ان کو کیوں نہیں فالو کروں؟ آپ نہیں بتائیں گے کہ، اور اگر آپ کبھی ان سے پوچھ لیں تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ چاروں بہت معتبر امام ہیں، سب کو کریں، لیکن فالو ایک کو کریں۔ آپ کیوں فالو ایک کو کریں جب چاروں معتبر ہیں؟ جب چاروں قرآن اور سنت سے بات کریں تو میں فالو ایک کو کیوں کروں؟ یہ آج تک تھیوری میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمیں ان چیزوں سے جب سنن پھر آپ دیکھیں، پھر آپ اس کے اوپر مختلف دلائل لیتے رہیں، مختلف، ہم ایک چھوٹی نماز کے اندر ہمارے آپ دیکھیں کہ ایک نماز جو کہ اتنا بنیادی ہے کہ ہر پیغمبر کو، ہر نبی رسول کو پہلی چیز جو ہے نماز کے بارے میں بات، یعنی یہاں تک کہ مہد کے اندر تھے وہ سیدنا عیسیٰ، پہلی چیز انہوں نے کیا کی کہ مجھے نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ قائم کرنے کا حکم ہے، جب تک اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، اوصانی بالصلاۃ وصیت کی گئی ہے، یہ الفاظ ہیں قرآن میں، مہد کا بچہ۔ ہم اس نماز کے اندر آج تک ہم اس نماز پہ کھڑے نہیں ہو سکے کہ نماز صحیح ہے کسی میں، تو لوگوں سے کہتا ہوں مجھے کوئی بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی، مجھے وہ نماز پڑھنی۔ یہ نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار طریقوں سے نماز پڑھی، اور اگر ان چار طریقوں سے پڑھی ہے تو میں آخر کی نماز لے لوں گا نا، جو آخری ہوگی وہی پکڑ لوں۔ مجھے کوئی بتا دے وہ آخری نماز کیسی تھی، کوئی نہیں بتاتا۔ میں جاننا چاہتا ہوں سیدنا ابی بکر نے آخری نماز کیسے پڑھی، سیدنا عمر نے آخری نماز کیسے پڑھی، سیدنا عثمان نے، سیدنا علی نے کیسے نمازیں پڑھی دیا، بتا دے کوئی۔ اس پہ بات ہی نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن یہ چیزیں جو قریب کی چیزیں یہ نہیں مل رہی، اس سے دور کی چیزیں آپ کو ساری کتابوں بھری پڑی ہیں، اس میں لکھا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے عقیدے صرف ایمان نہیں ہے، کیونکہ اگر ایمان ہو تو جب اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے پھر اس کے اوپر کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ یہ اس انسانی کمزوری سے وہ لوگ بچے رہیں گے جو اللہ پر ایمان اور قیامت کے خوف کی وجہ سے ہر ایسی چیز سے پرہیز کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند۔ اور یہاں ایک اور بڑا خوبصورت لفظ ہے اگر آپ اس میں دیکھیں، کیونکہ میں تھوڑا ٹائم انہیں پہ لے رہا ہوں، اس کے بعد تو قصص ہیں، قصص ہم ایسے پڑھتے ہوئے نکل جائیں گے، کیونکہ شروع میں نے آپ سے کہا کہ اس میں بنیادی چیز توحید اور اس سے ریلیٹڈ توحید، رسالت، اسی کے اوپر فوکس۔ اور بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا اللہ نے، عذبنا، چکھائیں گے، صرف چکھنے کا لفظ ہے۔ چکھنے کا لفظ ہوتا ہے نا، بعض آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں اور کھانا لگ رہا ہوتا ہے اور کھانے میں تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، تو بعض ایسے ٹہلتے ٹہلتے آپ اس طرف نکل جاتے ہیں جہاں فرائی ہو رہی ہوتی ہے، فش فرائی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی چیز فرائی ہوتی ہے، تو آپ ایسی، وہ آپ سے کہتا ہے کہ صاحب ایک چکھو نا، آپ ایک چکھتے ہیں، ایک ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں نعمت اور تکلیف دونوں عذقنا کا استعمال ہوا ہے، اللہ نے کہا چکھنے کے لیے ہوا ہے۔ اصل نعمت اور تکلیف تو آخرت میں ہوگی، دنیا میں تو یہ صرف ایک شو روم ہے سر جی، ایک ڈیمو روم ہے، ڈیمو روم۔ اور یہاں کا چکھنے کی جو نعمت کی بھی چکھنا جو ہے اور جو تکلیف کا بھی چکھنا ہے، وہ صرف اتنا ہی ہے کہ جو اس دنیا میں آپ سہ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں جس طرح سے آپ کی دیکھنے کی ایک لمٹ ہے نا، اس طرح سے آپ کی سہنے کی بھی ایک لمٹ ہے۔ آپ سہ بھی نہیں سکیں گے، آپ اللہ کی وہ نعمتیں بھی نہیں سہ اٹھا سکیں گے، نہ اس کی آپ جو ہے وہ تکلیف اٹھا سکیں گے، یہ ہو نہیں سکے گا۔ یہ صرف ایک ڈیمو ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اصل جب وہ آپ کے سامنے پریزنٹ ہوگا تو اس دن لگ پتہ جائے گا، تو اس دن لگ پتہ جائے گا۔ اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پلٹ آؤ، تم کن غلط فہمیوں میں بھاگے جا رہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو
فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے، صرف ان کافروں کی اس بات پر کہ اس پہ کوئی خزانہ کیوں نہیں ہوتا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آ جاتا۔ سن لیجئے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں، اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ فرشتوں کا، یہ مشرکین کا ہمیشہ سے مسئلہ تھا، اور یہ مشرکین کا مسئلہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، تمام انبیاؤں کے ساتھ اسی مناسبت ہے کہ وہ یہی کہتے تھے کہ اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی خاص وہ کیوں نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بشر کو یہ سب کچھ مل گیا۔ تو آپ دیکھیں، انہوں نے مشرکین مکہ نے ان کو بشر مانا، رسول نہیں مانا۔ آج ہمارا کچھ اور معاملہ ہو، دونوں ایکسٹریم پہ چلتے ہیں، بالکل ایکسٹریم کے اوپر۔ مشرکین نبی کی بابت یہ کہتے رہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، اس کی طرف کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا۔ سورہ فرقان میں 2 دفعہ بات آئی، بلکہ سورہ فرقان میں تو اس طرح سے بات آئی کہ یہ کیسا رسول ہے کہ یہ تو کھاتا پیتا بھی ہے اور جو ہے وہ بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ یہ بات تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں تک تو تھی، لیکن میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا چیز؟ میرے اور آپ کے لیے جو اس میں جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ میں نے آپ سے ہمیشہ کہا ہے، اس سے پہلے بھی، کہ میں اور آپ الٹیمیٹلی دائی ہیں۔ میں نے اور آپ نے اصل میں کرنا کیا ہے، اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ تو میں اور آپ دائی ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی۔ تو دائی کے ذہن میں یہ خیال ہمیشہ آنا چاہیے، ہوتا ہے ذہن میں رہتا ہے دائی کے، کہ یار میں وقتی طور پہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہوں، اور جو ہمارے یہاں ایک اکثر لوگوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پہ، جب محفل میں کسی جگہ پہ کوئی اپنی دعوت کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دعوت کے کام پہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار کوئی ایسے موضوع پہ بات نہ کی جائے کہ جس کے اوپر جو ہے نا یا تو تعلقات خراب ہو جائے، یا میرا جو لوگ مجھ سے اٹیچ ہیں وہ مجھ سے بھاگ جائیں یا دور چلے جائیں۔ تو یہ آج کے دائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ میسج اسی طرح سے دیے کہ آپ تو صرف اور صرف جو آپ کے پاس آتا ہے پیغام وہ آپ پہنچاتے ہیں۔ آپ کے دل میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ میں تھوڑے دنوں کے لیے کوئی بات کو روک دوں، میں تھوڑے دنوں بات کروں، نہیں، یہ آپ نے کرنا ہی نہیں۔ آپ نے تو پیغام آیا اور آپ نے پہنچا اللہ کے رسول سے، وہ تو جس طرح سے بات کی اسی طرح سے کر دیا انہوں نے۔ ہمارا مسئلہ ہے ہم باتوں کو پی جاتے ہیں، ہم باتوں کو چھپا دیتے ہیں، ہم اپنی مصلحت کے تحت، اپنے مفادات کے تحت۔ قرآن تو مجھ سے مخاطب، اس آیت کو اپنے اوپر لیں، آپ سے بات کر رہا ہے اللہ، آپ سے کہہ رہا ہے کیوں آ رہا ہے آپ کے دل میں، کیوں گھبراہٹ آ رہی ہے، کیوں آپ کے دل میں، میرے دل میں گھبراہٹ آئے کہ میں آپ سے حق بات کرتے، میں اپنے پاس سے کوئی بات کروں تو مجھے 4 دفعہ سوچنا چاہیے، لیکن جو قرآن بیان کر رہا ہے یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کری ہے، مجھے اس کو بیان کرنے میں، بتانے میں کیوں گھبراہٹ ہونی چاہیے؟ تو یہ ایک رویہ ہے ہمارا کہ ہم بہت ساری جگہوں پہ ہم کہتے ہیں نہیں یار ہمارا کام، پھر لوگ جملے کیسے استعمال کرتے ہیں، دیکھیں کہ ہمارا کام لوگوں کو جوڑنا ہے۔ جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ ہماری کر لو، کچھ اپنی کر لو۔ یہی تو کلیم تھا مشرکین مکہ کا، یہی تو وہ کہتے تھے۔ یہ آپ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے 360 نے ایک آپ کے نام کو بت لگا دیتے ہیں، کیا پرابلم ہے؟ تو تھوڑی ان کی سن لو، تھوڑی میری سن لو، یہ والا عمل۔ جوڑنے کا کیا مطلب؟ جوڑنے کا مطلب کوئی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ کا جب پیغام آپ پہنچائیں گے تو اللہ کا پیغام جب پہنچے گا تو ڈیفینیٹلی اس میں تنقید بھی لگے گی، لوگوں کو ضربے بھی لگیں گی۔ جب تک لوگوں کو ضربے نہیں لگیں گی، جب تک ان تک تنقید نہیں پہنچے گی، آپ کی دعوت کیسے اثر کرے گی؟ اور پھر اس بات کو ریلیٹ کریں سورہ اثر سے، وہ جو ڈاکٹر صاحب نے اس کی ریورس انجینئرنگ کی ہے، کیا ریورس انجینئرنگ کی تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اگر آپ کو صبر نہیں کرنا پڑ رہا، صبر کی ڈیفینیشن میں پیچھے پڑھ لی، اگر آپ کو صبر نہیں کرنا پڑ رہا، اس کا مطلب ہے یہ اس بات کی نشاندہی ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ جو دعوت آپ دے رہے ہیں وہ حق نہیں ہے، حق نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ بیان کریں اور لوگ اس کو تسلیم کریں اور لوگ اس کو ایکسپٹ کریں اور آپ کی واہ واہ کریں۔
لوگ آپ کی واہ واہ اس وقت تک کریں گے جب تک آپ لوگوں کے مفاد میں، لوگوں کے جو مصلحت ہے اس کے اندر رہ کے ان سے بات کریں۔ میں آج کسی ایک صاحب کے ساتھ میرا کافی عرصے کے ساتھ ان کے ساتھ ایک تعلق چل رہا ہے، اور آج بھی میں ان سے کوئی بات کر رہا تھا، وہ یہی کہہ رہے تھے یار میں کیسے کروں گا، اس طرح سے ہوگا، بڑا مشکل ہو جائے گا، تعلق ختم ہو جائے گا اس لوگ کو جو۔ یہ تو ہوگا، یہ تو بالکل ہوگا، اس میں کوئی وہ نہیں۔ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، سب کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کے مفادات کا خیال۔ یا تو پھر آپ کہیں میں یہ کام ہی نہیں کروں گا، میں جب یہ کام ہی نہیں کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جس اصل مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کا دین کو قائم کرنے کے لیے، وہ آپ کر ہی نہیں پاتے۔ آپ گھبرائیں، آپ کیوں گھبراتے؟ جب آپ حق بولیں گے اور اسی کی تو قیمت ادا کریں گے، آپ یہ جنت آپ کو ایسی مل جائے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، وہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ سورہ آل عمران کی، کہ ابھی تو تمہیں آزمائے نے، ابھی تو تمہارے اوپر وہ تکلیفیں نہیں آئی، جس کے اوپر وہ حدیث آتی ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ رسول سے کہ ہمارے ساتھ کب ہمارے اوپر جو ہے نا وہ اللہ کی نصرت آئے گی، تو کہا ابھی تو وہ معاملات ہی نہیں ہوئے، تم سے پہلے لوگوں کو تو لوہے کی وہ کیا کہلاتی ہے، کنگھی، لوہے کا کنگا کہتے ہیں اس کو، جس کے آگے دانت لگے ہوئے، اس سے ان کے جسموں کو نوچا گیا، ہمارے اوپر تو وقت ہی نہیں آیا۔ توحید کی بات کر رہے ہو، آج بھی ہمارا ایک لفظ نکلا ہوا اکابر، مجھے تو لگتا ہے وہ اکابر لفظ سمجھ نہیں آیا آج تک میں، ہمارے اکابر نے اس تک۔ تو دعوت آپ دو گے، دائی دعوت دے گا، دائی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا، آپ اپنے اندر بھی ٹٹولیں۔ ہم سب لوگوں کا بھی یہ معاملہ، میرا بھی شاید یہ معاملہ ہوگا، ہم سب کا ہے۔ خیال رکھیں یار، تعلقات خراب ہو، بات خراب ہو، کرنے دو یار، چھوڑ دو یار، وہ کرتا ہے چھوڑ دو اس کو، کیوں؟ وجہ کیا؟ کس چیز کا ڈر و خوف ہے؟ کیا میں اس کا جواب دوں؟ میں نے مرنے کے بعد کس کے آگے کھڑا ہونا ہے؟ میں نے اس رب کے آگے کھڑا ہونا ہے، اور وہ رب تو سب جانتا ہے، کیا مجھے اس کو بتانے کی ضرورت ہوگی کہ رب میرے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ رب نہیں جانتا؟ سب جانتا ہے، تو سب پتا ہے، کیوں ڈرتا ہوں میں؟ کیوں میں گھبراتا ہوں؟ میری کوشش ہونی چاہیے کہ میرے پاس ہاں انداز لاٹھی والا نہ ہو، لٹھ والا نہ ہو، اپنے بیان کرو، ایک دفعہ کرو، دو دفعہ کرو، نہ سمجھے لو کوئی بات۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اب یہ قالو سلامہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا، یہ قالو سلامہ بولا، قالو سلامہ نہیں ہے کہ چلتے پھرتے آپ نے کسی کو کہا، بات سننی نہیں سنی، آپ نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایسے نہیں ہے، اس کا طریقے کا آپ پھر چاندنی کے بعد پھر اس کو دعوت۔ یہ میسج میرے اور آپ کے لیے بڑی اہم آیت ہے میرے حساب سے، جس کو صرف اتنا ہی گزار کے چلے جانا کہ اللہ کے ساتھ تو، اللہ کے رسول کے ساتھ تو کام، اللہ کے تو جتنے بھی انبیاء ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے تو ساتھ تو یہ سارے معاملات ہوں گے، اور اللہ وہ اسی طرح سے اس کو کرے گا۔ لیکن دوسری طرف جو ہے، اگر آپ اس کو اس طرح سے چھوڑ دیں گے، آپ اس کو اس طرح سے گزر جائیں، نہیں آپ کے لیے بھی کرنا کیا ہے؟ اللہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ اگر آپ کے دل تنگ ہو جاتا ہے کہ آپ کی طرف جو نازل کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہے، صرف اس بات کے کہ اس پر ان کو کوئی برا نہ لگ جائے، اس پہ تنگ ہے آپ کا، آپ روک دیں گے اسی بات، صرف ٹوٹل ہے اپنے آپ کو انسان ٹوٹل ہے، اس کو پتا چلے گا وہ کتنی جگہوں پہ اس نے یہ ڈنڈی ماری ہے، جن جن جگہوں پہ ڈنڈیاں ماری ہیں، کیا اس کا جواب دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ اللہ نے تو ہر چیز لکھی ہے، ہر چیز باخبر ہے، اور وہ جو کتاب ہے جو سورہ کہف میں آپ پڑھتے ہیں، کل جمعہ سبھی پڑھیں گے، وَوُضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، کیسی ہے یہ کتاب، جس میں کوئی چھوٹی بات بڑی بات ایسی نہیں ہے جس میں شامل، وہ ساری لکھی بھی ہوگی۔ اور پھر کیا وہ کہتے ہیں اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہے؟ جواب دیجئے، پھر بھی تم اس مسل کی 10 صورتیں کھڑی
گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. یہ مضمون جو ہے ہم میرے خیال میں شاید یہ جو چیلنج ہے یہ میرے خیال میں شاید سورہ یونس میں بھی اسی طرح سے آیا ہے. سورہ یونس کے اندر جو ہے میرے خیال میں یہاں تو شاید 10 صورتوں کا ہے. سورہ یونس میں شاید ایک صورت کے بارے میں ہے، اور اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی ہے. یہ چیلنج ہے اور آپ یہ دیکھیں اس چیلنج کو قبول نہیں کیا کسی نے کوئی لا کے نہیں دیا. کوئی ایسی ہمیں مضبوط روایت یا ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ کوئی شخص لے کے آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف دیکھا جائے اور پھر آگے کہتا ہے پھر اگر تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس کیا تم مسلمان ہوتے ہیں. یعنی یہ کتنا چیلنجنگ ہے. یعنی اللہ نے یہ چیلنج دیا اور اللہ چیلنج دینے کے بعد کہتا ہے کہ یہ نہیں کر سکیں گے، یہ نہیں کر سکیں گے، کوشش کر لیں تو بھی نہیں کر سکیں. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کلام تو اللہ کا ہے. کیونکہ اگر کسی انسان کا کلام ہوتا یا انسان کے ساتھ جن کو تم نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ ان کے تھرو انہوں نے یہ کام کرا لیا ہوگا تو بہت آسان ہوتا، کوئی بھی بنا کے لیا، لیکن نہیں کر سکتا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پہ چاہتا ہے ہم ایسوں کو ان کا کل اعمال یہیں دنیا میں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی. ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخر میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا سب ہفت ہو جائے گا، کارت ہو جائے گا، اور جو وہ عمل کرتے رہے سب برباد ہو جائے گا. یہ دنیا اور اس کی زینتیں، اس دنیا اور اس کی زینتیں نیک اعمال کے صلے پہ نہیں ملتی. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اس دنیا کی جتنی بھی زینتیں ہیں اور جتنے بھی آسائشیں ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں یہ آپ کی کسی نیک اعمال کی وجہ سے نہیں ملتی. یہ تو نیکوں کو کاروں کو بھی ملتی ہیں اور بدکاروں کو بھی ملتی ہیں. اور عموماً آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی آسائشیں اور زینتیں بدکاروں کو زیادہ ملتی ہیں. کیوں ملتی ہیں؟ کیسے مل جاتی؟ دو چیزیں. ایک تو یہ کہ وہ لکھی ہوئی ہے ان کے لیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہر قسم سے اپنے ہاتھ پر مارتے ہیں لیکن نہ ان کو دنیا کی زینتیں میسر آتی ہیں نہ وہ آسائشیں ملتی ہیں. یہاں زینت و آسائش سے مطلب آپ کے پاس مال اور دولت کی فراوانی ہو، بالکل اس سینس میں جو سب چیزیں زینت ہی زینت. تو پہلی چیز تو یہ سمجھنے کہ یہ اگر کسی کو ملی ہوئی ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں. کسی شخص کو اگر کوئی چیز ملی ہوئی ہے تو اس کا کوئی کمال نہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا ہم سب سے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اس چیز کی تمنا نہ کرو کہ ہم نے کسی کو کس پہ کیا فضیلت دی. وَصَلَى اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. تم اپنا سوال کرو، اللہ سے فضل مانگو، اللہ دے گا. اللہ سے مانگو. تو دنیا میں اگر کسی کو یہ آسائشیں اور ملی ہوئی ہیں یہ کسی اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے اور نہ ہی یہ وہ نیک اعمال کی وجہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز یہاں بڑی کلیئرلی ڈیفائن کر دی، وہ یہ کہ جو دنیا کا طالب ہے، جو دنیا کا طلب رکھتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، کیونکہ مسلمانوں میں بھی تو یہ بیماری اتنی ہے نا جتنی کافروں میں. آج کا مسلمان بھی اس کو اسی چیز کا زیادہ ہے نا کہ اس کے پاس ہی مال ہو، جس کے پاس ایک گاڑی اس کی خواہش ہے 2 گاڑی، جس کے پاس 200 گز کا، جس کے پاس جو ہے وہ 900 اسکوائر فٹ کا فلیٹ ہے وہ چاہتا ہے 1800 اسکوائر فٹ کا ہو. جس کا 1800 اسکوائر فٹ کا ہو تو کہتا ہے 200 گز کا مکان. 200 گز پہ آتا تھا 500 گز، 500 گز پہ آتا تھا 1000 گز، 1000 پہ تو 2000 گز. اور آپ یہ دیکھیں کہ انسان ہے کیسا. آپ مہنگے سے مہنگا آپ اپنے کوئی گھر بنا لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کا آپ اس میں سامان لگا لیں، کتنے دن تک آپ کو اچھا لگے گا؟
4 دن کے بعد دل ختم ہو جائے گا. آپ نئی گاڑی لے کے آ جائیں آج، 5 لاکھ ریال کی، 8 لاکھ ریال کی، 10 لاکھ ریال کی، پہلے 3 دن بہت اس کا خیال رکھتے ہیں. گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے چاروں طرف اس کے ایسے دیکھتے ہیں آپ کو نشان تو نہیں، اور لامعلہ کسی نہ کسی نشان تو لگنا ہے. 2 دن بعد، 4 دن بعد، 6 دن بعد، 8 دن، کوئی نہ کوئی لگا دے گا. کوئی نہیں لگائے گا تو آپ دروازہ کھول کے کسی کے دروازے میں دھاڑ مار کے نشان لگا دیں. دل تھک اتر جائے. اب مہنگے سے مہنگی ترین جا کے شرٹ خرید کے لے کے آئے. تو انسان تو ان چیزوں میں اکتا بھی جاتا ہے جلدی، اسی لیے اس کو طلب ہوتی ہے اور 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 دنیا کی محبت اس کے اندر اتنی بڑی بھری ہوئی ہے. وہ جو سورہ بقرہ کی وہ جو آیت ہے نا، مجھے وہ آیت کا متن تو یاد نہیں آ رہا، لیکن اس کا مفہوم ایسی ہے کہ جب وہ اللہ نے کہا کہ میں نے ان کے اوپر جو ہے طور کو اٹھا دیا، تو ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کو گھول کے پلا دی. ہمارے دلوں میں گھول کے پلا دی یہ محبت دنیا کی، ٹوٹل راسخ ہو چکی. ہم اسی میں لگے اور اس کا پھر آخر میں کوئی حصہ نہیں. اب اس کے اندر جو اصل چیز جو غور کرنے والی ہے وہ کیا ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ نیک اعمال کے صلے کے طور پہ نہیں ملتی. تو جو دنیا میں لینا چاہے، اب آپ اس حدیث کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں. کون سی حدیث؟ آپ سے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ جہاں ریاکاری کے والے کہ 3 لوگوں کو لایا جائے گا. اب مجھے اس کی پلیسمنٹ میں ہمیشہ تھوڑا میں کنفیوز جاتا ہوں، لیکن جو 3 لوگ لائے جائیں گے اس میں ایک جو ہے شہید ہوگا، ایک اس کے اندر جو ہے وہ عالم ہوگا، اور ایک اس کے اندر سفیر ہوگا. کیا معاملہ کیا اللہ نے ان کے ساتھ؟ دیکھیں اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اللہ نے کہا کوئی ضرورت نہیں، تم جو چاہتے تھے دنیا کے لیے چاہتے تو دنیا میں تم کو مل گئی، میرے یہاں تمہارا کوئی جگہ نہیں. اور پھر اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اور جو شخص دنیا کا ہی ارادہ رکھتا ہے. اب ایسا نہیں ہے ایک شخص ہے جو دنیا چاہتا ہے، سارے کافر چاہتے ہیں دنیا. سارے کافر تو بل گیٹس نہیں بنتے. اللہ تعالیٰ کے کہہ رہا ہے نا کہ دنیا کا حصہ دے دیں گے جو دنیا مانتا ہے. ہر آدمی تو بل گیٹس نہیں بن رہا. تو یعنی جو شخص دنیا کا ارادہ رکھتا ہے اس کو دنیا میں دیتے ہیں، لیکن اتنا ہی دیتے ہیں جتنی اللہ چاہتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے، یہ بھی الرٹ اپ نہیں ہے کہ یہ کوئی قانون ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اس طرح سے تو اب ایک آدمی لے کے بیٹھ جائے کہ پھر تو مجھے مل جانا چاہیے. اس طرح سے پھر آپ کو ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يوردون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا. اور خبردار رہو اللہ کی لعنت ظالموں. اللہ پہ جھوٹ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو مختلف قسم کی، ایک تو جھوٹ یہ ہے کہ جو حرام و حلال ہیں، جن کو اللہ نے حرام و حلال کیا ہے اس کو بدل دیں، اللہ کی آیات کے اندر تحریف کر دیں، اس کی معنوی تعریف کر دیں. لفظی تعریف تو نہیں ہو سکتی، یہ تو ممکن نہیں ہے. اس کی تو اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا سورہ حجر کی جیسے وہ آیا. لیکن معنوی تعریفیں تو ہیں. پھر اس کی تعویلیں کر لینا، اس کے مطلب اپنے پہنا لینا، یہ سب اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. اور یہ بات بہت دفعہ اللہ کہہ چکا ہے الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. جو لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہی آخرت کے منکر ہے. یعنی یہ بھی ساری بات اللہ کی راہ سے کیسے روکتے ہیں، انہی چیزوں سے روکتے ہیں. جو کام آپ کرنے جاتے ہیں یا تو آپ کو ڈراتے ہیں، آپ کو گھبراتے ہیں، اور آپ کو دوسری چیزیں ڈراتے ہیں کہ ایسا کرو گے تو یار بدنام ہو جاؤ گے، اس طرح سے کام کرو گے لوگوں سے ملو گے تعلقات ختم ہو جائیں گے. اور دوسری طریقے سے یہ تو اللہ کے بندے ہیں جو آپ کو روکتے ہیں، مختلف طریقے سے روکتے ہیں. اپنے اطراف میں دیکھیے گا بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے
جو یہ کام بڑے ہمت سے کرتے ہیں اور مسلسل کرتے ہیں پریکٹیکلی. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو عاجز کر سکے اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے. ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا. نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ یہ دیکھتے تھے. یعنی ان کو اللہ نے آنکھیں تو دی، ان کو کان بھی دیے، لیکن نہ انہوں نے حق کی بات کو سنا نہ انہوں نے دیکھا. گویا وہ جس طرح سے سورہ احقاف کے اندر آیا تھا نا، نہ ان کے کانوں نے نہ کوئی فائدہ پہنچایا، نہ ان کی آنکھوں نے نہ دلوں نے، کیونکہ حق کو سننے سے بہرے اور حق کو دیکھنے سے اندھے بنے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو سامنے والے تھے. میں تو اس کو ہمیشہ اس طرح سے لیتا ہوں، ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو حق کو جانتے ہوئے بھی حق سے پرہیز کرتے. ایک تو وہ شخص ہے نا جس نے حق کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، یا حق کو ایکسیپٹ کیا لیکن اپنی تعویلیں کی. اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو حق کو جانتا ہے، جسے معلوم ہے پھر بھی چھپاتا ہے؟ کیا وہ دوہرا مجرم نہیں؟ کیا وہ دوہرا جرم نہیں کرتا؟ چاہے وہ میں ہوں، آپ ہوں، یا ہمارے کوئی اکابر ہوں، یا ہمارے کوئی ہوں، کوئی بھی. اگر آپ کے پاس کوئی حق موجود ہے اور اگر اس حق کو ہم نہیں بتائیں گے یا ہمارے اکابر یا ہمارے علماء نہ بتائیں تو یہ دوہرے مجرم ہے کہ نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. چند دنوں پہلے میں نے شاید آپ لوگ